خیر عالم ہے. کیا اتنا ادب ہم اپنے علماء کا بھی کرتے؟ حالانکہ اعلیٰ حضرت تو فرما رہے ہیں، فرمایا علم کے شرف بڑا ہے نسب کے شرف سے، اور علماء کی یہاں معاشرے میں کوئی عزت ہی نہیں، علماء کو کوئی پوچھتا ہی نہیں. آج دین کی طرف راغب کرنے کے لیے لوگ اپنے بچوں کو تیار ہی نہیں. کیا کریں گے، مولوی بنیں گے، علماء کی کون سی عزت ہے معاشرے کے اندر؟ یہ بیچارے دل برداشتہ ہو کر جب فارسی کلاس اور پہلے سال سے شروع ہوتے تو پہلے سال میں تعداد 50 ہوتی، جب دورہ حدیث تک پہنچتے ہیں تو بڑی مشکل سے 5 بچے ہوتے. کدھر گئے باقی 45 طلباء؟ دل برداشتہ ہو گئے. لوگوں کی باتیں سن کے کیا ہوگا، کیا کرو گے، معاشرے میں تو عزت ہے، کہاں سے کماؤ گے، کہاں سے کھاؤ گے، کیا حالت ہوگی تمہاری. کاش ہم نے علم سے محبت کی ہوتی، کاش ہم اہل سنت نے علم سے پیار کیا ہوتا. ہم نے تو آج بڑے بڑے محلات بنا کر دیے پیران عظام کو، الا ماشاء اللہ. جہاں مدارس ہیں، جہاں علم دوست سجادگان ہیں، دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتے ہیں ان کو. لیکن جہاں ایسا نہیں، صرف پیسے پر اپنی گاڑیاں بدلی جا رہی ہیں، پیسے پر اپنی کوٹھیاں بدلی جا رہی ہیں، پیسے پر اپنی عیاشیاں کی جا رہی ہیں، اور دین کے علم کی کوئی فکر ہی نہیں. اصل ہم وہاں پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را اہل سنت اپنے پیسے کو اپنے مدرسوں پر خرچ کرو، مدارس دینیا پر خرچ کرو. جہاں دین پڑھ کے طلباء نکلیں گے تو تمہیں جہالت سے نکالیں گے، ورنہ ہم اسی جہالت میں پھنستے 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 کل نہ جانے پھر ہماری حالت کیا ہو جائے گی. اس لیے عقیدہ اہل سنت کی فکر کرتے ہوئے، عقیدہ اہل سنت کی طرف توجہ کر کے علم کی شرف اور علم کی شان کو دیکھو کہ جیسی شان رب نے علم اور علم والے کو عطا فرمائی، ایسی شان میرے رب نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. اسی لیے دل برداشتہ نہ ہو، علم والے کو جو رب نے رتبہ دیا وہ کسی اور کا نہیں. اسی علم والے کے قدموں کے نیچے ہی تو فرشتے پر بچھاتے، اسی علم والے کے لیے ہی تو سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی. اور یہی علم والا ہوگا کل قیامت کے دن جب جنت جانے کا اعلان ہوگا. الترغیب والترہیب کے اندر وہ حدیث پاک ہے، جب جنت جانے کا اعلان ہوگا عالم دین سے کہا جائے گا، اے عالم دین تو جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جا، تو نے جنت نہیں جانا، کیوں نہیں جانا، سبب کیا ہے؟ رب فرمائے گا، اے عالم دین دنیا میں جو جو تجھ سے محبت کرتا تھا اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلا جا. یہ ہے علم کا شرف، یہ ہے علم کی شان. علم سے پیار کرو تو صحیح، علم سے اپنے سینوں کو منور کرو تو صحیح. ہم نے تو علم کے شرف کو دیکھا ہی نہیں، علم کے مرتبے رتبے کو دیکھا ہی نہیں. ہم نے کہا یہ علماء پڑھ کے بس ختم پڑھیں گے، بس روٹیاں لائیں گے، روٹیاں کھائیں گے، روٹیاں کھلائیں گے. لیکن خدا کی قسم صرف روٹی تک بات نہیں ہے. اگر روٹی تک بات ہوتی تو روٹی تو میں نے پہلے کھا لی تھی، میں واپس چلا جاتا. نہیں، بات روٹی تک نہیں، بات قرآن و سنت کے نور تک ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کے نور کو دیکھنا، اس سے اپنے سینوں کو منور کرنا. اب اگر آپ کا دل بھی چاہتا ہے کہ علم کے شرف سے ہمارا گھر بھی عظمت پائے تو اپنا ایک بچہ سنی مدرسہ کو دو، ایک بچہ حافظ بھی بنے، عالم دین بھی بنے. پھر دیکھو میرا رب تمہارے گھر میں علم کے شرف کی برکت سے تمہیں کتنی اونچی بلندی عطا فرما دیتا ہے. تو صحیح اپنے بچے کو دین کے لیے وقف کرو تو صحیح، ایک بچہ، اور وہ بھی وہ بچہ جو تمہارے بچوں میں سب سے ذہین ہو. اور یہ بھی مدارس کا المیہ ہے، جو لنگڑا ہو، جو کانا ہو، جو بھینگا ہو، جو اندھا ہو، جو کچھ نہ کر سکتا ہو، 8ویں تک اسے دیکھا جائے، سکول نہیں چل سکا، ہر سال فیل ہوا، اب اٹھا کے اسے مدرسہ میں بھیج دو کہ اب یہ مسجد مدارس کے علماء اسے سنبھالیں گے، ہم تو اسے نہیں پڑھا سکے، تم ہی اسے پڑھاؤ. لیکن یہ تو علم کی شان ہے. یہ علماء مفتی صاحب بیٹھے، ان سے پوچھو، ایسے غبی بچے بھی آتے جو سکول میں ایک کلاس میں بھی پاس نہیں ہوئے، لیکن جب دین پڑھنے مدرسہ میں آتے ہیں عالم بھی بن جاتے ہیں، حافظ بھی بن جاتے ہیں، اور مفتی بھی بن جاتے ہیں. یہ علم کی وسعت ہے جس نے اس کے قلوب و اذہان کو وسعت عطا فرمائی. علم کا نور ہی ایسا ہے جہاں آ جاتا وہاں اندھیرا رہنے ہی نہیں دیتا، وہاں روشنی ہی روشنی ہو جاتی. اس لیے ان مدارس دینیا سے محبت کرو، اپنی تمام تر وابستگیاں مدارس دینیا کے ساتھ لگا کے رکھو. تم نے 1 روپے بھی دینا ہو تو مدرسہ کو دو. آؤ مساجد مدارس کے ان علماء سے پوچھو کیا ضروریات ہے تمہاری.
ہم تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کو تیار ہیں، لیکن کوئی کیسے پوچھے؟ ہمیں تو آج فکر ہی نہیں مدارس کی، حالانکہ انہی مدارس دینیہ نے ہمارا ایمان بچانا، انہی طلباء نے ہمارے گھروں کو بچانا۔ آج جو ختم نبوت پر حملے ہو رہے ہیں، یہ علماء نہ ہو تو بتاؤ ختم نبوت پر پہرا کون دے گا؟ آج وہ تو بار بار انجیکشن لگا کے چیک کرتے، ابھی کتنا کچھ بچا، علماء کو ہم نے کتنا کچھ دیا، کیا ہوا؟ کئی لوگ کہہ رہے ہیں فلاں جگہ پہ اعلان ہوا کہ علماء کو 25-25 ہزار ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں علماء پچھلے بھی گزر گئے، یہ علماء بھی ہے، یہ تمہارے وظیفوں پہ نہیں پلتے، یہ آمینہ کے لال کے نوالوں پہ پلتے ہیں۔ تمہیں کس نے کہا کہ ہمیں تمہارے 25 ہزار کی ضرورت ہے؟ ہمیں تو نہیں ضرورت کسی کے 25 ہزار کی، رب کے فضل سے رب کا دیا سارا کچھ ہے، علماء کے پاس، مدارس دینیہ کے پاس، ان طلباء کے پاس، اس کو کسی کی 25 کوئی گرانٹ کی ضرورت نہیں کہ 25-25 ہزار دیے جائیں علماء کو۔ یہ تو حال ویسے ہی ہے جیسے ایک شیر کا بچہ تھا، بکریوں کے جھنڈ میں چلا گیا، وہ بکریوں کے ساتھ چرنے لگ گیا، بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، لیکن وہ بکریوں کے ساتھ ہی چرا کرتا تھا۔ ایک دن شیر آ گیا بڑا، اس نے دیکھا یہ ہے تو میرے ہی خاندان سے لیکن بکریوں کے ساتھ یہ بھی گھاس چر رہا۔ اس نے اسے سمجھایا کہ تیری تو یہ حالت کیا ہو گئی، یہ تو تیری اصل حالت نہیں، میں تجھے بتاؤں ہمارا اصل کردار کیا۔ اس نے کہا یہ بکریاں ہم چیر پھاڑ کے کھا جاتے، یہ ہماری غذا ہے جن کے ساتھ تو چرتا پھر رہا۔ اس نے ایک بکری پھاڑی اور اس کو کھایا۔ اس سے کہا جو بکریوں کے ساتھ چرتا تھا، چل تو بھی اب اور بکری تو پھاڑ، اسے کھا۔ اس نے کئی بار کوشش کی حملہ کرنے کی لیکن بکری اسے کھائی نہ گئی۔ کیوں؟ سبب کیا تھا؟ گھاس چر چر کے اس کے دانت گھس چکے تھے۔ تو یہ 25 ہزار بھی علماء کے دانت گھسانے کے لیے، تاکہ وہ قرآن و سنت اور حق نہ بولے، وہ بولے جو ہم بولے، وہ ہماری بولی بولے۔ یہ دانت گھسانے کے لیے علماء کے دانت نہیں گھسیں گے، کیونکہ اللہ کے فضل سے ہم نے کلمہ دنیا کا نہیں پڑھا، کلمہ ہم نے آمینہ کے لال کا پڑھا ہے، اور کلمہ ہم نے حق بیانی کا پڑھا ہے، سچا عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے۔ اس لیے اہل سنت اپنے عقیدے پر قائم رہو، مت دائیں بائیں بھٹکنا۔ آج کوئی ہو کسی صحابی کے بارے میں کوئی گفتگو کرے، کئیوں کو بڑی خالی سے شورائی نظام کو ختم کیا، فلاں کیا، فلاں کیا، فلاں کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں ساری باتوں کو ایک طرف رکھ، یہ بتا وہ صحابی رسول ہے کہ نہیں؟ اگر صحابی رسول ہے تو تجھے کس نے اجازت دی کہ تو حضرت امیر معاویہ کے خلاف اپنی زبان کو کھولے؟ اللہ کے فضل سے جملے تو ہمارے بڑے دور کی بات، ہمارے تو نعرے ہی لوگوں کی نیندیں حرام کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک نعرہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سارے پریشان کی، ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی۔ پریشان آپ نے نہیں ہونا، گفتگو میں نے کی ہے، ذمہ داری میری ہے۔ پریشان آپ کیوں ہو؟ آپ خوش دلی سے ٹھنڈے ذہن چہرے کو حساس بشاش کر کے ساری گفتگو سنو کہ میں تو آپ کے عقیدے پر پہرا دے رہا ہوں اور آپ کو عقیدہ سمجھا رہا ہوں کہ عقیدہ ضروری کتنا، عقیدے کی اہمیت کتنی۔ کوئی بات نہیں، کئی بار دھمکیاں بھی ملی، مارا بھی گیا کہ رک جائیں گے، لیکن اللہ کے فضل سے رکنے والے نہیں، کیونکہ ہماری منزل یہ نہیں، ہماری منزل تو جنت ہے۔ تو ہم یہاں کیسے رک جائیں؟ ہم تو جنت جا کے رکیں گے۔ کہ ہمارے خضر بھائی بیٹھے ہیں، یہ گواہ ہے، یہاں مسو شاہ میں تقریر کر کے نکلا تو مجھے کئی لوگوں نے مارنا شروع کر دیا کہ ہمارے گھر میں آ کے تو تقریر کرے گا، ہمارے گھر میں آ کے بولے گا، لیکن اللہ کے فضل سے میں تو پھر بھی حاضر تھا کہ مسو شاہ میں جلسہ رکھا جائے، وہیں بیٹھ کے عقیدہ اہل سنت کی حقانیت کو بیان کروں گا، لیکن کسی نے حوصلہ نہیں پکڑا۔ لیکن خوش قسمت ہو اہل سنت، تھوڑے نہیں ہو، صرف بیداری کی ضرورت ہے۔ تم بیدار ہو تو صحیح، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے۔ تم اپنے عقیدے کا پرچار کرو تو صحیح، کہو تو صحیح میں سنی ہوں، میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں اہل سنت ہوں، میرا اہل سنت کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اللہ کے فضل سے تم تھوڑے نہیں، تم تو بہت زیادہ ہو اور پوری دنیا میں سواد اعظم کی حیثیت سے ہو۔ مت دائیں بائیں بکرے، اپنے مسلک سے وفا کرے۔
اپنے عقیدے سے وفا کرے, صحابہ اہل بیت کی محبت سے وفا کرے, اولیاء کی تعلیمات سے وفا کرے. اور پھر دیکھو عقیدہ ستھرا ہو اور بندہ بے نمازی ہو تو بات بنتی تو نہیں. میں نہیں ہاتھ کھڑے کروانا چاہتا کسی کے بھی, کیونکہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے اور گناہ پر کسی کو گواہ بنانا یہ بھی گناہ ہے. اسی لیے ہر شخص اپنے دل کی طرف جھانکے اور سوچے, پیچھے ساری زندگی کی بات نہیں کرتا, جو ایک ہفتہ پچھلا گزرا, اس ایک ہفتے میں کتنے لوگوں نے کتنی نمازیں قضا کی, کتنی نمازیں چھوڑی. ہر بندہ ٹھنڈے دل سے اپنے دل کی طرف توجہ کر کے سوچے, نمازیں ہم نے چھوڑی, کیا رب نے ہمارا رزق بند کیا؟ کیا رب کا رزق ہم سے روٹھا؟ اگر نہیں پڑھی تو پھر بھی رب رزق دیتا, تو جب پڑھیں گے تو سوچو میرا رب کتنی برکت عطا فرمائے گا. اسی لیے آج کی رات توبہ استغفار کی رات ہے. توبہ کرو اپنے گناہوں سے, سچا وعدہ کرو پروردگار سے کہ پنجگانہ نماز باقاعدگی سے ادا کریں گے. کھیت جاتا ہے چلا جائے, کھلیان جاتا ہے چلا جائے, کھالے کا پانی بہتا ہے بہ جائے, جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے, لیکن نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. سچے دل سے سوچ رہے ہو نا, سوچ رہے ہو نا سچے دل سے. اور یہ دیکھو علماء بیٹھے, مفتی صاحب بیٹھے, مسند امام اعظم کے اندر حدیث پاک ہے کہ انشاءاللہ کہاں کہنا چاہیے اور کہاں نہیں کہنا چاہیے. جہاں بندے کے دل کا پکا ارادہ ہو کہ میں نے یہ کام کرنا, وہاں انشاءاللہ کہنا جائز نہیں. جہاں بندہ شکوک و شبہات میں ہو کہ پتہ نہیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا, ہونا ہے یا نہیں ہونا, وہاں بندہ بولے کہ انشاءاللہ ہوگا. پکا ارادہ, یقینی طور پر کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے, نماز پنجگانہ باقاعدگی سے ادا کریں گے, رزق حلال کی طرف متوجہ ہوں گے, گناہوں سے بچیں گے. سنی ہو ایک طرف یا رسول اللہ بھی کہے اور پھر باہر نکل کے گالی بھی دے تو کتنا دکھ ہوتا. سنی ہو کے گالی دے, سنی ہو کے بد اخلاق ہو, کتنے دکھ کا مقام ہے. جہاں آج تک زبان پر گندی گفتگو کو جاری رکھا, گندی گفتگوؤں کو ترک کر کے اپنی ذمہ داری میں لازم پکڑو کہ ہر روز 1000 مرتبہ محبوب کی ذات پہ درود و سلام بھی پڑھیں گے. 1000 مرتبہ, کوئی مشکل نہیں, کوئی مشکل. اور 1000 مرتبہ پڑھنا بھی ایسے قبول ہو جائے جیسے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا قبول تھا. آپ کی شادی کے دن تھے, 3 دن آپ مشغول رہے شادی کے, اور آپ درود پاک نہ پڑھ سکے. چوتھے دن مدینہ شریف سے پیغام آ گیا, پوچھو میرے نظام الدین سے, 3 دن ہو گئے تیرا تحفہ نہیں پہنچا. کاش ہمارا بھی درود پاک پڑھنا ایسا مقبول ہو جائے سبحان اللہ کہ ناگا ہو تو مدینے سے بلاوا آ جائے کہ کیا ہوا, کیوں تو غافل ہو گیا, کیوں تیرا درود پاک نہیں پڑھا. دیکھو نا, درود پاک سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہے, اور ہم سارا دن اور ساری زندگی غفلت میں گزار رہے. ہم نے تو ایک دن بھی حاضری نہیں لگوائی. یہ حاضری ہے سرکار کی بارگاہ میں, کیونکہ جب یہاں سے درود پاک پڑھا جاتا ہے تو ڈائریکٹ مدینہ شریف پہنچتا. اور کیسے پہنچتا؟ بتایا جاتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا, نام لے کے. اب کتنا خوش قسمت ہو بندہ کہ میرا نام بھی محبوب تک پہنچے, محبوب کو بتایا جائے کہ فلاں بن فلاں نے محبوب آپ کی ذات پہ درود پڑھا, تو کتنی خوش قسمتی ہوگی اس بندے کی. اور دن میں 1000 بار پہنچے تو سعادت ہی سعادت ہے, بارے نیارے. اس لیے آج کی رات توبہ استغفار کی رات ہے, اپنے گناہوں سے توبہ کر کے رب کی طرف رجوع کرنے کی رات ہے. عقیدہ بھی ستھرا ہو, عمل بھی اچھا ہو, تو دیکھو پھر سنی نوجوان ستھرا کتنا نظر آتا. اور جنہوں نے داڑیاں نہیں رکھی, کئی چہرے نظر آ رہے ہیں. کئی تو ایسے ہیں جن کے ہر بال سفید نظر آ رہا ہے, ہر بال سفید ہے, لیکن پھر بھی چہرے پر داڑھی نہیں ہے. ابھی بھی کسی انتظار میں ہے. لوگ کہتے ہیں بوڑھے ہوں گے تو پھر داڑھی رکھیں گے, اور کئی بزرگ بیٹھے جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں. اللہ ماشاءاللہ, کئیوں نے تو سجائی ہوئی, بڑی خوبصورت لگ رہی, اور کئی ایسے ہیں جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں. اس داڑھی نے کیا بگاڑا ہمارا؟ یہ تو چہرے کا وقار ہے, یہ تو چہرے کا نور ہے. یہ رکھو تو اللہ بندے کے وقار میں اضافہ فرماتا, عزت میں برکت ہوتی, بندے کے رتبے بڑھتے. اور داڑھی نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں ایسے چھلا مچھا ہے, بندہ نظر ہی نہیں آتا, پتہ نہیں کیا چیز ہے.
اور اگر چہرے پر داڑھی ہو تو پتا چلتا ہے قرآن و سنت کو جاننے والا کوئی میرے محبوب کا سچا غلام آ رہا ہے. اس لیے غلامی رسول میں موت قبول کرنے والوں پہلے سرکار کی بارگاہ میں داڑھی کا تحفہ تو پیش کرو. آج کی رات کرو توبہ استغفار، صرف بوڑھے نہیں. اصل تو مزہ ہے بندہ جوانی میں توبہ کرے، جوانی میں توبہ کرے، جوانی میں داڑھی رکھے، جوانی میں بندہ دنیا کو ترک کرے، نمازیں پڑھے، پھر لطف ہے جوانی کا. اسی لیے نوجوانوں سے بھی مخاطب ہوں، رکھو داڑیاں اپنے چہروں پر. کئی احباب ہے میری گفتگو پر اپنی چادروں سے اپنے چہرے چھپا رہے ہیں. مجھ سے تو چہرے چھپاؤ گے، لیکن گنبد خضرا کے مکی سے چہرہ کیسے چھپاؤ گے؟ کیسے سرکار سے اپنا چہرہ چھپاؤ گے؟ وہاں تو نہیں چھپ سکتا. اسی لیے ایسی شکل بنا کے قبر میں جاؤ، جب محبوب تشریف لائیں فرشتے پوچھے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، گر کے فرشتے سے کہیں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اور آقا بھی دیکھیں تو سینے سے لگا لیں کتنا اچھا میرا امتی ہے، دنیا کی رنگینیوں میں غرق نہیں ہوا، میری سنت سے محبت کر کے قبر میں آیا ہے. نیت کرتے ہو نا داڑیاں رکھنے کی، داڑیاں بھی رکھو، نمازیں بھی پڑھو، اور اچھا اخلاق بھی اپناؤ، اور پوری ایک مٹھ داڑھی رکھو، ایک مٹھ داڑھی. یہ آج کئی چھوٹی چھوٹی داڑیاں رکھ لیتے ہیں. وہ ہمارے کئی لوگوں نے کہا کہ بس داڑھی وہ ہوتی ہے جو دور سے نظر آئے کہ داڑھی ہے. اب اس پر بندہ تبصرہ کرنے لگے تو یہ مفتیان کرام سارے جتنے بیٹھے جنہوں نے ایک مٹھ داڑھی رکھی، اب دیکھو نا یہ ہے ایک مٹھ داڑھی، یہ ایک مٹھ داڑھی. اب رکھنی تو ویسے ہی ہے، بندہ پوری رکھ لے، سرکار کی سنت تو پوری ہو. اب یہ کیا فائدہ کہ بندہ تھوڑی تھوڑی رکھ کے پھر رہا اور کہے کہ میں نے داڑھی رکھی ہوئی، خط بنوایا ہوا. اب کئی خط بنواتے بنواتے داڑھی کی توہین کر بیٹھتے، داڑھی کی توہین کر بیٹھتے. خط بنواتے بنواتے وہ گالوں سے بھی اتروا لی، گردن سے بھی اتروا لی، ایک پٹی چھوٹی سی یہاں ٹھوڑی پہ سجا لی. پوچھا کیا؟ خط بنوایا تھا، داڑھی رکھی. یاد رکھنا اگر داڑھی کو اس نیت سے اس انداز میں بنوایا کہ سرکار کی سنت کی توہین ہے تو پھر کفر ہے. سرکار کی سنت کی توہین کرنا سنت جان کے یہ بندے کو دارا اسلام سے خارج کر دیتا. اسی لیے داڑھی مبارک پوری ایک مٹھ رکھو. مجھے کسی نے آج تک تانا نہیں دیا کہ کیا ہو گیا 38 سال تیری عمر ہے اور تو نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، امامے پہنے ہوئے ہیں، کیا ہو گیا تجھے؟ کسی نے تانا نہیں دیا. ہم تانے سنے کیوں؟ ہم تانے سننے کے لیے تو نہیں. اور اگر کوئی دے گا بھی تو سرکار کی سنت کی وجہ سے سنے گا، تو اس میں بھی برکت ہی برکت ہے. اس لیے ہم نے یہ چہرے دنیا کو نہیں دکھانے، قبر میں آمینہ کے لال کو دکھانے. تو جب آمینہ کے لال ہمارا چہرہ دیکھیں تو خوش ہو جائے، بس ان کی خوشی میں ہی میرے رب کی رضا ہے، تو بندہ بخشا جائے گا. اللہ میرے یہ کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سنت پر کار بند رہنا. اب سارے احباب وعدہ کرنا میرے ساتھ مل کے اہل سنت پر قائم رہو گے، پکے سنی بن کے رہنا ہے انشاءاللہ. جیئیں گے